بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی اسٹوری ٹیلنٹ۔ فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا۔ وہ فرانس کے بادشاہ کی طرح امیر بننا چاہتا تھا۔ دولت جمع کرنے کے لیے اس نے لوہاری کا پیشہ ترک کر کے چوری کا پیشہ اپنایا۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ فرانس کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہے اور راجکماری سے شادی وہی کر سکتا ہے جو امیر ترین ہو۔ اس نے سوچا لوہاری کے پیشے میں رہوں گا تو کبھی امیر نہ بن پاؤں گا۔ ابتدا میں اس نے چھوٹی موٹی چوریاں کی، بعد میں وہ بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا، اور اس طرح وہ چوری کرنے میں اس قدر چلاک ہو گیا کہ اس کا نام ہی چلاک چور پڑ گیا۔ اس نے بات کا بھی پتہ لگا لیا تھا کہ بادشاہ کا خزانہ کہاں رکھا ہے۔ حیرت کی بات یہ کہ اس نے آدھا خزانہ صاف بھی کر دیا تھا۔ اب وہ امیری کی زندگی بسر کر رہا تھا، نہایت شان و شوکت سے رہتا تھا، مگر ادھر بادشاہ فکر مند رہنے لگا۔ اس نے ایک دن اپنے مشیروں سے چور کو پکڑنے کے بارے میں مشورہ کیا۔ مشیروں نے بادشاہ کو 3 ترکیبیں بتائی اور کہا ان میں سے ایک نہ ایک ترکیب کے ذریعے چور ضرور پکڑا جائے گا۔ پہلی ترکیب کے مطابق بادشاہ نے محل میں ناچ گانے کی محفل منعقد کی۔ تمام شہریوں کو دعوت دی گئی۔ ان میں چلاک چور بھی تھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ وہ بادشاہ کو کنجوس اور بخیل سمجھتا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر اور زیادہ حیرت ہوئی کہ فرش پر ادھر ادھر سونے کے سکے بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے جوتے کے نیچے ایک مقناطیسی شے لگائی اور وہ ان سکوں پر ناچنے لگا۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام سکے اس کے جوتوں سے چپک گئے۔ کسی اور اس بھیڑ میں معلوم بھی نہ ہو سکا کہ سکے کہاں غائب ہو گئے۔ بادشاہ اپنے مشیروں پر بے حد غصہ ہوا، مگر انہوں نے سمجھا کہ دوسری ترکیب میں چور ضرور پکڑا جائے گا۔ دوسری ترکیب کے مطابق پھر ناچ گانے کی محفل سجائی گئی، لیکن محفل ختم ہونے کے بعد تمام مہمانوں کو راج محل میں سونے کے لیے کہا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد سب خواب خرگوش کے مزے لینے لگے، لیکن چلاک چور کو نیند نہ آئی۔ اس نے راجکماری سے ملنے کا ارادہ کیا۔ وہ راجکماری کی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ اس نے آہستہ سے آواز دی، راجکماری کیا تم سو گئی ہو؟ راجکماری آواز سن کر چونک پڑی۔ اس نے کہا تم کون ہو اور اس طرح چوری چھپے تمہیں یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ راجکماری میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ بے حد حسین ہیں۔ اپنی تعریف سن کر راجکماری بہت خوش ہوئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہی وہ چلاک چور ہے۔ چنانچہ دوسری ترکیب کے مطابق اس نے چور کو اندر آنے کے لیے کہا۔ چور خوشی خوشی اندر داخل ہوا۔ راجکماری نے کہا تم پہلے شخص ہو جس نے میرے حسن کی تعریف کی ہے۔ اس تعریف کے لیے میں تمہیں ایسا انعام دینا چاہتی ہوں جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ چلاک چور راجکماری کی باتوں کو نہ سمجھا۔ وہ راجکماری کے پاس گیا۔ راجکماری نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ بوسہ لیتے وقت اس نے ایک مخصوص رنگ سے ایک نشان بنا دیا اور کہا یہی تمہارا انعام ہے۔ بوسہ لینے کے بعد راجکماری نے کہا اس سے پہلے کہ کوئی شخص تمہیں یہاں دیکھ لے تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ چلاک چور جلدی سے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ یہی سمجھے ہوئے تھا کہ راجکماری نے اسے پیار کا بوسہ دیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ پیشانی پر مخصوص رنگ کا ایک نشان بھی بنا دیا گیا ہے۔ چور کو نیند نہ آئی۔ تمام لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اٹھ گیا۔ جب اس نے آئینہ میں اپنی تصویر دیکھی تو اس اپنی پیشانی پر کسی رنگ کا نشان نظر آیا اور راجکماری کی چالاکی سمجھ گیا۔ اس کے بعد وہ پھر آہستہ سے راجکماری کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں سے اس نے دیکھا کہ میز پر ایک نیلے رنگ کا ڈبہ رکھا ہے۔ اس نے خاموشی سے اس رنگ کے ڈبے کو اٹھا لیا اور وہاں سے آنے کے بعد راج محل میں جتنے مہمان گہری نیند میں سو رہے تھے سب کی پیشانیوں پر ویسا ہی نشان بنا دیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ اور راجکماری بہت خوش تھے کہ آج چور ضرور پکڑا جائے گا۔ محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے تاکہ کوئی یہاں سے بھاگنے نہ پائے۔ بادشاہ اور راجکماری جب راج محل میں پہنچے تو انہیں تمام مہمانوں کی پیشانیوں پر مخصوص رنگ کے نشانات دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس طرح دوسری ترکیب بھی فیل ہو گئی۔ بادشاہ اپنے مشیروں پر گرم ہوا۔ مشیروں نے کہا حضور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیسری ترکیب میں چور بچ کر نہ جائے گا۔ ترکیب یہ ہوئی کہ راجکماری کے کمرے میں ایک تہہ خانہ بنا کر اسے اس طرح ڈھانک دیا جائے گا کہ کسی کو اس کا پتہ تک نہ چل سکے۔ جو ہی چور کمرے میں داخل ہوگا سیدھا تہہ خانے میں چلا جائے گا اور پھر اس کا وہاں سے باہر نکلنا مشکل ہوگا۔
बादशाह को यह तरकीब पसंद आई। उसने तह खाने बनाने का हुक्म दिया। कुछ दिनों बाद रक्सो सुरूर की महफिल मुनक़द हुई। तमाम शहरियों को दावत दी गई। प्रोग्राम खत्म होने के बाद तमाम मेहमानों ने राजमहल में सोने के लिए कहा गया। सब सो गए, लेकिन चालाक चोर को नींद कहाँ आए। वो फिर राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ। दाखिल होते ही वो तह खाने में गिर पड़ा। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब न हुई। राजकुमारी ने चोर के तह खाने में गिरने की आवाज़ सुनकर जोर से चिल्लाया, चोर चोर। राजकुमारी की आवाज़ सुनकर बहुत से मेहमान चोर पकड़ने के लिए राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुए और वो भी तह खाने में जा गिरे। जब बादशाह और उसके मुशीर वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि तह खाने में बहुत से लोग गिरे हुए। ये पता लगाना मुश्किल है कि इनमें असल चोर कौन है। बादशाह ये तरकीब भी फेल होते देख गुस्से में सुर्ख हो गया। वो अपने मुशीरों पर बरस पड़ा, तुम्हारी सब तरकीबें नाकाम हो चुकी हैं। तुम मेरे मुशीर बनने के लायक नहीं हो। कुछ देर बाद राजकुमारी बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह ने बगौर सुना और सर हिलाकर हाँ कहा। बादशाह ने अपने तमाम मेहमानों से मुखातिब होकर कहा, भाइयों, आप में एक चालाक चोर मौजूद है जिसने मेरे मुशीरों को भी मात दे दी है और अपनी जहानत और अक्लमंदी साबित कर दिखाया है। मैं चाहता हूं कि वो अपने आप को जाहिर कर दे ताकि राजकुमारी की शादी उससे कर दूं। मेहमानों में से 20 लोग राजकुमारी से शादी करने के लिए आगे बढ़े। बादशाह ने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम उसे पहचान सकती हो? राजकुमारी ने कहा, मैं उसकी शक्ल सूरत नहीं जानती, मगर आंख बंद करके भी उसकी आवाज़ पहचान सकती हूँ। चालाक चोर आगे बढ़ा। उसने अपना सर झुकाया और आदाब बजा लाते हुए कहा, राजकुमारी, चालाक चोर आपकी खिदमत में हाजिर है। राजकुमारी ने आवाज़ सुनते ही पहचान लिया और खुशी से चिल्लाई, अब्बा जान, यही वो आदमी है। बादशाह ने कहा, अगरचे तुम सज़ा के मुस्तहक हो, लेकिन मैंने सबके सामने वादा किया है, इसलिए राजकुमारी की शादी तुमसे करता हूँ। आज से तुम इस मुल्क के राजकुमार होंगे, मगर इससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि फिर कभी चोरी ना करोगे। हुजूर, चालाक चोर ने कहा, मेरी सिर्फ 3 ख्वाहिशें थी। एक आपकी तरह अमीर होना, दूसरे आपके जैसे महल का मालिक होना और तीसरे राजकुमारी से शादी करना। आज मेरी तीनों ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए आइंदा चोरी ना करूँगा। इसके बाद चालाक चोर ने जो दौलत चुराई थी वो बादशाह को लुटा दी और फिर कभी उसने चोरी ना की। शुक्रिया जी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे मज़ीद अच्छे वाक़यात और किस्से सुनने के लिए मेरे चैनल दी स्टोरी टेलर को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।